کا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، کون سی جلدی شیطان کی طرف سے ہے اور کون سی جلدی رحمان کی طرف سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دین کا فہم نصیب کرے، کہیے آمین۔ قرآن کہتا ہے، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے رمضان کی تیاری جب شروع کی ہے تو مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ آج شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے سے پہلے جو مہینہ ہم سے الوداع ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کی رحمت میں نہانا چاہتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو دوسرے عشرے میں، دوسرے مہینے کے رمضان کے بیچ میں مغفرت کا پروانہ بانٹا جاتا ہے خدا کی طرف سے، اس مغفرت کا پروانہ آقا مدنی چاہتے تھے۔ اور آخر عشرے میں جب جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، روزے داروں کے روزے سے، اس کی تراویح سے، اس کے تہجد سے، اس کی افطار سے، اس کی سحری سے، اس کی زکوٰۃ سے، اس کے صدقات سے، اس کے خیرات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اس کو بدلہ دوں گا۔ تو اس رمضان کی تیاری آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ تو بتلاؤ کہاں سے آپ نے وہ رمضان کی تیاری شروع کی ہے؟ کتنی دیر پہلے شروع کی ہے؟ کئی مہینے پہلے شروع کی ہے؟ اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزر گیا اس کا چاند نظر آیا، آقا مدنی نے اس چاند کو دیکھا اور آپ نے یہ دعا پڑھی اور آپ نے تیاری شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، اے اللہ ان دونوں مہینوں میں برکت عطا فرمانا۔ برکت کس چیز کی برکت فرمانا؟ میری عمر میں برکتیں نصیب فرمانا۔ اس دو مہینوں سے گزارتے ہوئے رمضان کی رحمت میں مجھے نہلا دینا۔ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری رمضان کی 2 مہینے سے کی ہے۔ یہ بتلایا کہ لوگوں، نیکی کا معاملہ جہاں نظر آئے تو اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہوتی ہے۔ آخرت کے واسطے سامان پیدا کر مسافر شب میں چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جب آپ کو دہلی جانا ہے، آپ کو بمبئی جانا ہے، آپ کو اگر سعودی عرب جانا ہے، گلف کنٹریز جانا ہے، آپ کو USA جانا ہے، UK جانا ہے، یورپ جانا ہے، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا جانا ہے، اس کی تیاری آپ مہینوں سے کرتے ہیں، سالوں سے کرتے ہیں، ویزا لگاتے ہیں۔ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو لوگوں۔ نیکی کا معاملہ جب خدا کی رحمت برستی ہے، جب خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اس مہینے میں ہوتی ہے، اس مہینے میں آقا داخل ہونے کی تیاری 2 مہینے سے کرتے تھے۔ لیکن دوستو، یہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ، یہ رمضان میں پہنچنے اور داخل ہونے کے لیے یہ گیٹ ہے۔ اسی گیٹ سے انٹری ہوتی ہے۔ جو آقا کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ خدا کی رحمت سے محظوظ ہوتا ہے اور مستفید ہوتا ہے۔ جو آقا کی سنت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، وہ آقا کی سنت کو جس نے کوئی مقام نہیں دیا ہے، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقبول بندہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ خدا کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجد کو آباد کرنے والے، تم مسجد کا جلسہ کر رہے ہو، مسجد کی تعمیر کا سامان بننا چاہتے ہو، اس کی مضبوط چھت چاہتے ہو، اس کا مضبوط نظام چاہتے ہو، مسجد ایک ایسی چاہتے ہو جو اسلام کا مرکز بن سکے، جو سینٹر بن سکے، جہاں سے یتیموں کی کفالت کا سامان ہو سکے، جہاں سے غریبوں کی اعانت کا کام ہو سکے، جہاں سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نظام بن
सके, जहाँ से यतीम बच्चों की तालीम का एहतमाम हो सके, जहाँ से माँ बहनों को अम्मा जान हजरत आयशा की सीरत का सबक सुनाया जा सके, जहाँ अम्मा जान हजरत खदीजा की सुन्नत को जिंदा करने का वो मरकज और महवर और वो सेंटर बने। तो ऐ लोगों सुनो, तुम्हें सबसे पहले इकामत सलात का काम करना होगा। इकामत सलात क्या है? मस्जिदों में भी यही पैगाम दिया जाता है कि लोगों जुमे का दिन है, इमाम साहब की तकरीर हो रही है, इमाम साहब ललकारते हैं कि लोगों तो पहली सब में जगह पाने वाला, जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में आ जाने वाला, वो अल्लाह की रहमत में नहाने वाला है, उसको अज्र मिलता है। जो पहली सात में मस्जिद में आता है, एक ऊंट की कुर्बानी का अज्र मिलता है। जो दूसरी सात में आता है, बड़े जानवर की कुर्बानी का अज्र मिलता है। जो तीसरी सात में आता है, उसे एक मेंढा या जिसे अपने यहाँ खस्सी कहिए या बकरा कहिए, बकरी कहिए, बकरी की कुर्बानी का अज्र मिलता है। जो चौथी सात में आता है, उस शख्स को आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसे मुर्गी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अज्र मिलता है। मामला अंडा तक पहुंचता है, उसके बाद रजिस्टर बंद हो जाता है। फरिश्ते जो अज्र लिखते हैं, कुर्बानी का सवाब लिखते हैं, वो रजिस्टर को बंद करते हैं और खुतबा में लग जाते हैं। लोगों क्या पैगाम दिया जा रहा है कि नेकी के काम में उजलत करना ये आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज अज़्म कीजिए कि आका की सुन्नत को इंशाअल्लाह हम जिंदा करेंगे। इसके लिए हाथ उठाइए, हम आका की सुन्नत को जिंदा करेंगे। नेकी के काम में देर नहीं करना है, ये दरियाए मोहब्बत है, संभल कर पाँव मत रखना। यहाँ पर डूबने वालों का बेड़ा पार होता है, यहाँ पर संभल कर पाँव नहीं रखने की जरूरत है। मस्जिद के नाम पर इतना गला खराब करके आदमी लाख रुपए का चंदा करे, ये अफसोस की बात है। काकन बस्ती के लिए भी है, गैयारी बस्ती के लिए भी है, हमारी बिरादरी के लिए भी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है, हम उलमाए किराम के लिए ये लानत की बात है। इतना गला खराब करके आदमी चंद रुपया जमा करे, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में तो खर्च करना है, दाएं हाथ से तो बाएं को खबर नहीं होनी चाहिए। नारे तकबीर लगाना पड़ता है, जोर से चीखना पड़ता है, ललकारना पड़ता है। ऐ लोगों ये क्या हो गया है? आपने अपना घर बनाया, दूसरी मंजिल की तामीर हो गई, खबर नहीं हुई, रिश्तेदार आए, समधी को भी पता नहीं हुआ, अरे समधी दूसरी मंजिल की तामीर हो गई। हाँ हमने अपने घर का काम था, हमने कर लिया। तो लोगों ये अल्लाह के घर में इतना ढिंढोरा क्यों पीटते हो? अज़्म कीजिए कि इस मस्जिद के निज़ाम को हम कायम करेंगे और इसके लिए आज ही इस जलसे में नहीं, इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद भी हम अपनी